سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے مگر تھوڑا غمزدہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ غمزدہ اس لیے کہ جب آپ کے ملک میں کوئی آفت آئے اور آپ کے وطن کے لوگ مشکلوں میں ہوں تو آپ کس طرح سے خوشی کا اظہار کریں۔ ان کا غم ہمارا غم ہے، ان کا غم کہ جو گھر سے بے گھر ہو گئے، در بدر ہو گئے، جو سیلاب کی زد میں آ گئے، جن کا مال مویشی کام کاروبار روزگار زمین سب ڈوب گئی ہے۔ اگر نہیں ڈوبا تو ایمان ہے، اور اس ایمان کے اوپر ہم سلام پیش کرتے ہیں، عقیدت کا سلام، محبت کا سلام۔ یقین جانیے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے حوصلوں کو سلام پیش کریں، سیاست ان کو بتائیں کہ سب کچھ چلے جانے کے بعد اگر رب ان کے ساتھ دور نہیں ہوا ہے تو بہت کچھ ہے جو واپسی آ جائے گا، بلکہ سب کچھ ہی واپسی آ سکتا ہے، توکل رکھنا ہے۔ میں ایک بات اور کہوں گا، آج کے اس پروگرام کا مقصد سیلاب کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے والے ان مجاہدین کے لیے ہے، اور ان کو سلام عقیدت سیاست حوصلہ پیش کرنا، حوصلہ افزائی کرنا ہمارا مقصد ہے، کہ جو اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، اترے ہوئے ہیں، گراؤنڈ میں اترے ہوئے ہیں، لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو بلا کے لوگوں کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، ان کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہے ہیں۔ ہم پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ والوں کی باتیں ہوں گی، مگر بندوں کے لیے، ان بندوں کے لیے کہ جنہوں نے اس سیلاب کی صورتحال کو دیکھا۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، مجھے اس سے قبل بھی آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا فیض ملا ہے، یہ شرف حاصل رہا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ مجھے آج جس شخصیت سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اس سے ہماری عقل کے راستے کھلیں گے، دروازے کھلیں گے، اور معرفت میں اضافہ ہوگا، خاص طور سے لوگوں کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور خدا کی محبت بھی بڑھے گی، اور مودت کا اظہار ہم خوشی سے کر پائیں گے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، آپ نیو یارک سے تشریف لے کر آئے، وہاں بھی آپ اسی طرح سے گفتگو فرماتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، علامہ شہباز چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان کو، ہمارے الف لام میم کی پروگرام کی زینت بنے رہے اور مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں زندگی کو، دین کو، دنیا کو۔ آج ہم نے آپ کو پروگرام میں مدعو اس لیے کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ پریکٹیکل لائف اس حد تک کتنی مشکل اور کتنی آسان ہے۔ وہ لوگ جو دیندار لوگ ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، مسجدوں کو ڈوبا ہوا دیکھا ہے۔ ایسی صورتحال میں ان پہ کیا ان کے حقوق ہیں، اور کیا ان پہ پابندیاں آتی ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، آسان طریقے سے کس طرح سے وہ اپنے فرائض انجام دیں گے۔ علامہ مفتی سجاد مدنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ فلڈ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا سنا ہے، بلکہ آپ جہاں سے آئے ہیں، میں جہاں تک علم رکھتا ہوں، وہاں فلڈ زیادہ آتے ہیں، ارتھ کویکس آتے ہیں، سائیکلون بنتے ہیں، اور دیگر تباہیاں مچتی ہیں۔ وہ قومیں کیسے نبرد آزما ہوتی ہیں ان چیزوں سے؟ ان کے پاس ایمان ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ اویس صاحب، بہت اچھا پروگرام آپ نے آرگنائز کیا ہے ان لوگوں جو اس آفت سے نمٹ رہے ہیں، افیکٹڈ ہیں، اور پھر وہ لوگ جو رضاکار بن کے ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ پروگرام ان کی حوصلوں کو مزید توانائی اور طاقت عطا کرے گا۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے، بلا شبہ پوری دنیا میں جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز آتے رہتے ہیں، اور اس سے نمٹنے کے لیے قوموں کے اندر پری پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم اگر ایسی صورتحال آئے۔ مغرب کے اندر بھی مختلف ڈینٹ پڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ریپیئرنگ کا کام ساتھ جاری رکھتے ہیں، اور وہ پری پلان کرتے ہیں چیزوں کے ہونے سے قبل۔ اور ہمارے ہاں تھوڑی سی اس چیز کی کمی ہے کہ ہم جب آفت بالکل سر پہ آ پڑتی ہے تب ہم جاگتے ہیں، اور تب اس کے لیے ہم دوڑ دھوپ شروع کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا یہ آرگومنٹس ہوتا تھا کہ اگر ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا، اب بغیر نہیں بنا تو نوشہرہ ڈوب گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ لوگ جی کتنے بے گھر ہوئے، کتنی املاک کو نقصان پہنچا، کتنی جانیں گئیں۔ تو یہ جو ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے، قرآن مجید نے اس کو پوری انسانیت کی جان سے جو ہے قرآن مجید نے اس کو تشبیہ دی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے مختلف طریقوں کے ساتھ، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، ان کو کاروبار میں کمی کر کے آزمائیں گے، مختلف حادثات آئیں گے۔ اب اس میں ہمارے ایمان کا لیول بھی چیک کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اس مرحلے پر صبر کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو صابرین ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک کولیکٹیو جو ہے وہ فیلئر ہے ہماری قوم کا کہ ہم وقت سے قبل ان چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے، جو ہم نہیں ہیں، جو فیلئر ہے حکومتوں کا، فیلئر ہے ارباب بست و کشاد کا۔ لیکن اگر یہ آفت آئی گئی ہے تو پوری قوم کی ایک جو اسپرٹ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے جس میں قوم کی قومیت نظر آتی ہے، اجتماعیت اور مرکزیت نظر آتی ہے کہ آپ تمام سیاسی، مذہبی، مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر انسانیت کے ناطے، ریگارڈلیس کہ آپ کا جو ہے وہ ریلیشن شپ کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، لوگ جو ہے وہ ان سیلاب زدگان جو اس آفت سے متاثر ہوئے ہیں ان کی امداد کر رہے ہیں، ہر حوالے سے کر رہے ہیں۔ ان کو ہم اس پروگرام کی وساطت سے سیلوٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ جو اس مشکل کی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی امداد کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں دو طرح کے ویسے امتحانات ہیں، جن پر مصیبت آئی ہے ان کے صبر کا امتحان ہے، اور جن پر مصیبت نہیں آئی اور وہ اسودہ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی امتحان ہے کہ تم اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہو، امداد کرتے ہو نہیں کرتے، امداد کرتے ہو یا نہیں کرتے، ان کے درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سارے جو ہے ایک جسم کی طرح ہیں، اس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا جسم کا حصے جو ہے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی یہ فیلنگز ہوں وہ تو یقیناً امت مسلمہ کا پارٹ ہے، اور جس کی یہ فیلنگ نہ ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس کی قدر نہیں۔ وجہ فرما رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ لب لباب آسان یہ ہے کہ جس دین میں حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہ فلاحی کام سے کیسے دور رہ سکتی ہے، گھر میں کیسے بیٹھ سکتی ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کی ہی گفتگو سے ایک سوال اخذ کروں گا اور علامہ مفتی سجاد مدنی کی طرف لے کر آؤں گا۔ ہم جہاں پر دیکھ رہے ہیں اس ایثار اور جذبہ والے لوگ بھی موجود ہیں کہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، نہیں پوچھ رہے کہ مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، نہیں پوچھ رہے کہ تم کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں انسانیت کے جذبے کو لے کے۔ وہاں علماء کی زبان سے کچھ ایسے کلمات ہم نے سنے کہ فلاں مسلک کی ہیلپ کرنی ہے، فلاں کی نہیں کرنی ہے، فلاں کو دینا ہے، فلاں کو نہیں دینا، فلاں این جی او کے ساتھ تعاون کرنا ہے، فلاں کو نہیں کرنا۔ یہ اسلامی مزاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اویس ربانی صاحب، عزیزہ مجدو، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اپنے اس پروگرام کے ذریعے امن، محبت، رواداری اور محبتوں کو عام کرنے کا پیغام ہمیشہ دیتے ہیں، نفرتوں کو مٹاتے ہیں۔ پاکستان کے مسلکی اور مذہبی ماحول کو خوشگوار بنانے میں آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، ہم انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیشہ سراہتے ہیں اور ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کامیاب فرمائے۔ اب اس گھڑی میں بھی آپ ریلیونٹ ہیں، آپ عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نوجوانوں کے آپ پسندیدہ محبوب قائد بھی ہیں، اور یقیناً فیلڈ میں بھی آپ کے رضاکار موجود ہیں، میں اس بات سے آگاہ ہوں۔ آپ نے جس مسئلے کی جانب توجہ دلائی، یہ ملی یکجہتی کے پس منظر میں انتہائی دل دکھانے والی بات ہے، خاص طور پہ جب پاکستان کے 4 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ براہ راست متاثر ہیں۔ مجھے 2005 کے زلزلے کے بعد مظفر آباد اور اس کے گرد و نواح میں ریلیف کے کاموں میں شامل ہونے کا عملی طور پہ موقع ملا، اور میں اب بھی جو ہے وہ بلوچستان کے کچھ علاقوں تک میں پہنچا، لیکن مجھے ذاتی طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تباہی اس کے مقابلے میں کئی گنا بڑی ہے۔ جی ہاں، ہمارا ملک ویسے ایک غریب ملک ہے، محدود وسائل ہیں اس کے پاس، لیکن جس درجے کی یہ تباہی ہے، میں حکومت کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہوں گا، کوئی ترقی یافتہ ممالک بھی اتنے بڑے پیمانے پہ آنے والی تباہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس موقع پہ ہمیں اتحاد کا، اتفاق کا، محبت کا، یگانگت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس قسم کی باتیں کہ جس سے ریلیف کے کاموں پہ اثر پڑتا ہو یا جس سے تفریق پیدا ہوتی ہو، اس سے ویسے ہی گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ہمارے یہاں ایک عام بحث چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، عجیب و غریب، یہ موقع تقسیم ہونے کا نہیں ہے، یہ موقع ایک قوم بن کے دکھانے کا ہے اور دنیا پہ واضح کرنے کا ہے کہ پاکستانی بھلے وہ سیاسی اختلافات رکھتے ہوں، نظریاتی اختلافات رکھتے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے،
دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ واہ خوبصورت، تو اس خوبصورت۔ پیغام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ان چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں اور آگے بڑھیں۔ بڑے آدمی کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کا ویژن بڑا ہوتا ہے، اس کا مشن بڑا ہوتا ہے، اس کا نظریہ بہت ہی رفت والا ہوتا ہے، اسی لیے کہ اس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، بہت ساری دعاؤں میں شریک رکھتے ہوئے ان لوگوں کو کہ جو اس وقت یقینی طور سے مستحق ہیں دعاؤں کے بھی اور دواؤں کے بھی۔ لوٹ کر آئیں گے تو ایک بات ہم ضرور کریں گے، بہت خاص بات ہے۔ اگر آپ سیلاب سے یا کسی بھی قسم کی آفت سے ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوئے تب بھی اور انڈائریکٹلی ہوئے تب بھی کیسے ریکور کریں گے؟ وہ لوگ جن کا سب کچھ چلا گیا، دین ان کے لیے کیا فرماتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید اذان من، الف لام میم جاری و ساری ہے آپ کے غموں کا مداوع کرنے کے لیے، آپ کے دکھوں میں ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ سے دور نہیں ہیں۔ ہم آپ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرنا چاہتے ہیں کریں گے اور انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ پاکستان کو یہ افتخار حاصل ہے، یہیں اگر آفتیں آتی ہیں تو یہیں وہ لوگ ہیں جو آفتوں سے نبردآزمہ ہونا جانتے ہیں۔ بڑی ہی کثرت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں امداد کسی بھی قسم کی ہو لوگ پہنچا رہے ہیں، شہر کراچی سے دور دراز علاقوں تک جا رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، پچھلے پروگرام میں نے کہا بھی، علماء اصل میں عملی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سے علماء ایسے دیکھے ہیں جو اس وقت گراؤنڈ میں اترے ہوئے ہیں، مدارس کو لے کے اپنے طلباء کو یہ کہہ رہے ہیں جائیے امداد کیجئے۔ یہ مت پوچھئے کون ہے لینے والا، یہ دیکھیے کہ ضرورت کتنی ہے۔ میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب یہاں موجود ہیں۔ قبلہ یہ تو بتائیے، ہم جتنی اچھی باتیں کر لیں، دلوں میں اترنے والی باتیں کر لیں، جن کے گھر نہیں رہے وہ اب دین خدا پہ کیسے عمل کریں گے اور ان کے لیے معیشت کیسے سازگار ہوگی؟ آگے ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ جی، مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اگر اس کو آزمائش سمجھیں اور اس اعتبار سے آزمائش سمجھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے اور اس کے بعد پھر صلحاء پر آتی ہے، پھر جوں جن کا لیول نیچے ہوتا ہے پھر چھوٹی آزمائش آتی ہے۔ تو جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا ہی بڑا ان کے ایمان کا درجہ ہے۔ تو اگر اس کو وہ پازیٹیولی رہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کا ایک درجہ مختص فرما دیتا ہے لیکن اس کے اعمال اس درجے تک پہنچنے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو جان، مال یا اولاد کی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس مصیبت کے ذریعے اللہ پاک اس کے درجات کو پھر وہ بلندی عطا کرتا ہے کہ وہ اس منصب کا اہل بن جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ افیکٹڈ ہیں، یہ تو اکنامکلی ٹائم لگے گا یہ سارے معاملات کو ہوتے ہوئے، لیکن ایک بات پر ان کو اطمینان ہونا چاہیے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا کہ یہ جو تکلیف آتی ہے تو کیا یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے یا یہ آزمائش ہوتی ہے یا کیا صورتحال ہے؟ تو سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت، جو پریشانی، جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ رحمت کا ذریعہ ہے، اور جو تکلیف اور مصیبت اور پریشانی تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، وہی عذاب کے ذریعہ ہے۔ وگرنہ تو یہ ان حالات میں دو تین تجاویز ہیں۔ ایک تو ان کو اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ توکل اور اعتماد، ان کا ایمان مضبوط رہنا چاہیے، اس میں دراڑ نہیں آنی چاہیے۔ اگر لوگوں کی طرف سے بھی ان کو اس طرح کا اور اللہ کے بارے میں ان کو بدگمانی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ تو بہت زیادہ محرومی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کی معیت ہمیشہ صابرین کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر یہ مصیبت آ گئی ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فیس کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عسر کے ساتھ یسر رکھا ہے، ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی ان کے لیے خیر و برکت اور آسانی فرمائے گا، اور اس جہان کے بعد اگلے جہان میں بھی ان کے لیے آسانی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو مالی طور پر مضبوط لوگ ہیں، علامہ سجاد صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ اس وقت جو نان پرافٹ سیکٹر ہے، مدارس ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، آج فرنٹ لائن کے اوپر مدارس کے لوگ ہیں، آئمہ مساجد ہیں، خطباء ہیں، دینی مدارس کے لوگ ہیں۔ نان پرافٹ سیکٹر میں کام کرنے والا یہ شعبہ فرنٹ لائن پر آرمی کے ساتھ مل کر شولڈر ٹو شولڈر ان متاثرین کی امداد کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے کر کے یہ ہمارے معاشرے کا
کہ وہ لوگ ہیں جو معاشروں کی کریم ہوا کرتے ہیں، کہ جو مشکل وقت میں جو ہے وہ آگے فرنٹ لائن پر آ کر امداد بھی کرتے ہیں اور وسائل بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اپنی تجوریوں کے منہ کھولیں جی، اور جتنا ہو سکتا ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کریں، جن کے مکان نہیں مکان بنا کر دیں، جن کے مویشی ہلاک ہو گئے ان کو مویشی لے کر دیں، اور جن کی دیگر املاک کو نقصان پہنچا ہے ان کی تلافی کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ریٹرن بھی عطا بہت خوب، بہت خوب۔ میرا مطالعہ اور ناقص تجربہ یہ کہتا ہے کہ جن کی تجوریاں اس وقت کھلیں گی ان کی ہمیشہ بڑھتی جائیں گی، اللہ بڑا ان کو رزق دے گا، بڑی خیر و برکت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کی ہے، اور جہاں مائیت کی بات کی ہے، صابرین کے لیے بات کی ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ خدا محبت نامہ ان کو دے رہا ہے، یعنی حب یعنی محبت، وہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب الصابرین، کہیں متوکلین، کہیں قانتین۔ تو یہاں پر تو محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو مشکل میں ہے، اور صبر کا دامن ان کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹ رہا۔ مگر مفتی سجاد مدنی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں اچھی بات ہیں، یہ اہم بات ہیں، ضروری بات ہے، آپ نے تو پورا پلان دے دیا کہ کیسے انسان مشکلوں اور آفتوں سے نبرد آزما ہو، مگر علامہ مفتی سجاد مدنی صاحب، یہی تو قوم ہے نا کہ جس میں ذخیرہ اندوز بھی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو موقع تلاش کرتے ہیں، قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، ایک چیز جو 3 روپے کی ہے وہ 15-20 روپے کی مل رہی ہے، جو ہزاروں کی بھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ اس کا شارٹیج ہو گیا ہے، دوائیں نہیں مل رہی ہیں، مہنگی اتنی ہو گئی، ان لوگوں کے لیے کوئی وعید؟ حضور یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم کمالات میں بھی اونچے درجے پر ہیں، اور ہماری قوم جب پستی کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ کل ایک بڑا تکلیف دینے والا جملہ میں نے پڑھا، لکھا تھا کہ اگر پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو آج جائے نمازیں مہنگی ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور خاص طور پہ کراچی والوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن زندگی کا طویل عرصہ میں نے اس شہر میں گزارا، اور جو پہچان، جو محبت، جو پیار، جو شناخت اس شہر نے دی، یہاں کے باسیوں نے دی، اس کا اس زندگی میں تو کم از کم جو ہے وہ بدل نہیں دیا جا سکتا۔ ہمیشہ یہ شہر سب سے آگے ہوتا ہے، یہاں کے لوگ اپنا دل، اپنی تجوریاں، اپنے خزانے کھول کے رکھ دیتے ہیں، لیکن پھر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بعد ازاں جب وہ لوگ جو ہے وہ اپنے معمولات زندگی کی جانب لوٹتے ہیں تو اس شہر کی جانب مہنگی اجناس کا تحفہ بھیجتے ہیں، سبزیاں مہنگی کر دی جاتی ہیں، دیگر چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ یہ شہر ویسے ہی لوٹا پھوٹا ہے، یہاں کے وسائل اور معاملات آپ کے سامنے ہیں، وہ اتنا نوحہ پڑھا جا چکا ہے کہ اس پہ مزید کیا کہا جائے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اخلاقی پستی ہماری قوم میں جو ہے اس کو دور کرنے کا بہترین موقع ہے کہ فرنٹ لائن پہ اس وقت علماء خود موجود ہیں اور مدارس کے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے کتنے دوست احباب ہیں، بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کا نام لوں، لیکن اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر وہ راشن پہنچانے کے ساتھ، دیگر جو ضروریات زندگی ہیں وہاں پہنچانے کے ساتھ ساتھ میں ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، اور ان کو جو ہے وہ نصیحت کا بھی اہتمام کریں، اور وہاں پہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہنچائے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت احادیث اور آیات قرآنیہ ہمارے سامنے تلاوت فرمائیں، اور بہت خوبصورت پیغام دیا کہ انا مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، اور یہ رب کا وعدہ ہے، یہ خالق کی جو ہے وہ کتاب قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت بات کی کہ جتنی بڑی پریشانی ہوگی اتنی ہی بڑی آسانی آپ کی منتظر ہے۔ بے شک، اور خاص طور پہ جو صاحب ثروت حضرات ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ ای الرجل خیر الناس، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا من ینفع الناس، سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ موقع ہے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا، وہاں اپنی عزت اور عظمت بحال کرانے کا۔ میں آپ کی بات میں یقیناً اس بات میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں جو آپ نے فرما دیا، بہترین موقع ہے، مگر چونکہ ایک اچھے موقع پرست کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو تجارت کا بہترین موقع ہے، اللہ سے تجارت کرنے کا، اور خرچ کیجئے۔ اگر آپ واقعی اپورچنسٹ ہیں تو یہ موقع آپ کو مل گیا، اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کیجئے۔ قبلہ نے جہاں گفتگو کی ہے اور یہ یسارت کی بات کی ہے، یعنی آسانی کی بات کی ہے، اور ساتھ میں مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، جان لیں سیلاب زدگان اگر مشکل آئی ہے بہت جلد آسانی آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ کل آ رہی ہے، ماں کا مطلب ہے یعنی ساتھ ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ بہت
اچھی چیز اچھے دنوں کے ساتھ آنے والی ہے، اور اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے، اس ناچیز کو یہ تھوڑا سا شرف حاصل ہوا موٹیویشنل قرآن نامی کتاب لکھنے کا، تو میں نے 2 آیتیں اسی بات سے میں نے جوڑ دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے نا امید ہونا ہی نہیں ہے، اور ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا ان اللہ۔ میں لوٹ کر آتا ہوں، مختصر وقفہ اسلامی میں آپ کا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو، اور میری خواہش ہے اس پروگرام کے اختتام میں جہاں ہم دوا کی بات کریں، جہاں ہم ان اسباب کی بات کریں کہ جو مہیا کیے جا سکتے ہیں، وہاں ہم ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب کی موجودگی میں خاص طور سے دعا کی بھی درخواست کریں گے پروگرام کے اختتام میں۔ دل تو یہی کہتا ہے دعائیں مانگی جائیں اور اس موقع پہ خدا کو یاد کیا جائے، شاید کہ ہمیں کچھ عبرت مل جائے۔ ہاں البتہ جو اس وقت لوگ ہیں نا، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے یہ بات پوچھوں گا میں، ڈاکٹر صاحب حج عمرہ، خاص طور سے میں حج کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، عمرہ یا زیارتیں، ان پہ ہم پیسہ لگاتے ہیں، جاتے ہیں، بہت شرف لے کر آتے ہیں، باخدا بہت شرف لے کر آتے ہیں، خوش نصیب لوگ وہاں جاتے ہیں، مگر اس وقت اگر میرے پاس عمرے کے پیسے ہیں اور میں کسی سیلاب زدگان کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو آفتوں میں مبتلا رہا ہے اس پہ لگا دوں، مجھے عمرے کا ثواب مل جائے گا؟ عمرے سے بڑھ کر ثواب ملے گا، اللہ اکبر، عمرے سے بڑھ کر ثواب، کیونکہ عمرے کا تعلق ہے آپ کی ذات کے ساتھ اور یہ انسانیت کا فائدہ ہے۔ مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ جس سے لوگوں کی نفع بخشی مقصود ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ رب العزت کو عمل بڑا پسند ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اما الزبد، جو جاگ ہوتی ہے نا، یہ بیس لیس ہوتی ہے کہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور اس کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو دوام بخش دیتے ہیں، ہم اس کو ہمیشگی بخش دیتے ہیں۔ اس میں اویس صاحب میں ایک جو ہے وہ جملہ ان لوگوں کے لیے بھی کہوں گا کہ جو اس وقت ڈونیٹ کر رہے ہیں، ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا اجر ہے، جو واقعتاً اپنا پیسہ اور اپنے وسائل ان کے اوپر لگا رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جو ہے وہ اپریسیشن ہے حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو کہتا ہے کہ میں سخت بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے ہاں بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے تو لایا جائے، اس کو دیے، تو سب گھروں سے پیغام ملا کہ آج تو گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی سیلاب زدگان کو دیکھنا چاہیے کہ دو جہاں کے والی ہیں اور گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ حالات بھی گزرے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم میں من یضیف ھذا الضیف، کون ہے جو تکریم کرتا ہے اس مہمان کی، جو بھوکا ہے اس کو کون کھانا کھلاتا ہے؟ تو ایک انصاری صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو آنر کرتا ہوں اور میں اس کو آج پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گا۔ گھر لے کر جاتا ہے اور جا کر جو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے اور ہم نے ان کی تکریم اور تعظیم کرنی ہے، اور بیوی عرض کرتی ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے پاس تو اتنا ہی فوڈ ہے جس سے ہم اپنا گزارا کر سکتے ہیں، تو بچے جو ہیں ان کے لیے اس سے زائد نہیں ہے۔ تو اس وقت اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اپنی بیوی کو کہ شام کے وقت جو ہے جب کھانا کھانے لگیں گے تو ہم چراغ بجھا دیں گے، ہم چراغ بجھا دیں گے اور یہ مہمان سحر ہو کر کھا لے گا، میں اور آپ آج رات بھوکے سو لیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اور فجر کی نماز میں جب وہ پہنچتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آج اللہ کا ایک ایسا بندہ ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے اور ایک ایسی بندی کا عمل میرے سامنے ہے جن پر ساری رات اللہ مسکراتا رہا، اللہ ان پر مسکراتا رہا ہے، کہ جو خود بھوکے سوئے ہیں، خاوند بھی بھوکا سویا ہے، بیوی بھی بھوکی سوئی ہے، لیکن انہوں نے اپنا فوڈ، اپنا کھانا ایک بھوکے انسان کے آگے رکھ دیا ہے، اس کو تکریم دی ہے، اس کو عزت دی ہے۔ تو جو لوگ آج امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے، پاکستان سے اپنے ڈونیشنز دے رہے ہیں اور این جی اوز کو اور نان پرافٹ سیکٹر کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو بات آپ نے فرمائی یہ عمرے اور نفلی عبادات سے بڑھ کر اللہ کے حضور اس کا اجر ہے، اور اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ سے اس کو ملٹی پلائی کر کے ریٹرن کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ 700 ٹائمز کا ہے، اور اس نے اس کو اگزامپل دی ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اور میں تمہارا ایکسپیریمنٹ یہ کہتا ہے کہ ایک دانہ تم زمین پر پھینک کر آتے ہو اور میں اس ایک دانے سے 700
700 دانے پیدا کرتا ہو. بے شک. تو یہ اگزامپل دی ان کے لیے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، یتیم کے لیے، بیوہ کے لیے، محتاج کے لیے، محروم کے لیے دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کو میں ریٹرن اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی بہت بڑا ریٹرن عطا انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت. اور اب دل کہہ رہا ہے کہ دعا ہونی چاہیے، دل کہہ رہا ہے، تڑپ اٹھ رہی ہے کہ مالک کے آگے سر پہ سجدہ اور مختلف انداز سے ندامت کا، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے مانگ لیں، کیونکہ وہ تو غریب نواز کا بھی مولا ہے. وہ تو تمام جہانوں کے میں کہتا ہوں کہ مہمان نوازی کرنے کا شرف اور حق رکھنے والے کا بھی آقا ہے. یہاں پر ایک بات کہہ دوں اور اس کے بعد میں متوجہ رکھوں تمام دوستوں کو دعا کی طرف کہ ریاکاری سے بچیے گا. جو چیز آپ کی ساری عبادتوں کو زخمی کر سکتی ہے بلکہ ہلاک کر سکتی ہے وہ ریاکاری ہے. بہت سے لوگ اس وقت تصویروں میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیے خدا کو تصاویر کی ضرورت نہیں ہے. یہ بندگان خدا کو آپ دکھانا چاہتے ہیں غرض اس نیت سے کہ شاید چند اور ڈونیشنز آ جائیں، ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کی نیت میں یہ آ گیا ہے کہ لائکس اور شیئرز آ جائیں، واہ واہ آ جائے، تو شاید اس کا اجر جو ملنا والا ہے نا اس سے آپ محروم رہ جائیں گے. میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں بہت سارے نیک کام کرنے والے لوگوں کے کہ اس وقت ریاکاری سے بچ جائیں، اور دیگر کام ہے نا اس میں آپ فلٹر لگائیں، فیس بک پہ ویڈیو بنائیں، 1000 کام کریں. ان چیزوں کے معاملات میں یہ خدا اور بندے کا معاملہ ہے. لینے والے کا اگر آپ چہرہ عیاں کر رہے ہیں، وہ نہ جانے کس مجبوری سے آپ سے لے رہا ہے، کیا پتہ وہ دینے والا ہاتھ اور آج وہ محتاج ہو گیا ہے. اللہ بے نیاز ہے، آپ نیاز مند ہیں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر شہباز چشتی سے، آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے، ہم آمین کہیں گے اور اسی سے پروگرام کا اختتام ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ پاک ہم تو اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ یہ جو آزمائش ہماری قوم کے اوپر آئی ہے، اللہ ہمیں بحیثیت قوم اس کو خیر و عافیت کے ساتھ اس آزمائش سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، رب العزت ان لوگوں کے لیے خیر و برکت پیدا فرما. آمین. اور اللہ پاک ان کو شہادت کا درجہ اور شہادت کا مقام عطا فرما. آمین. جن کے اموال اور املاک کو ان کو نقصان پہنچا ہے، اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما. اللہ پاک جو اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں صبر کے ساتھ، ایمان کی طاقت کے ساتھ، اپنی ذات کے اوپر توکل اور اعتماد کے ساتھ اللہ پاک اس آزمائش کی گھڑی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہماری قوم جو مختلف اکائیوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کام کے ذریعے وہ ایک پلیٹ فارم پر آئی ہے. ہماری قوم کو اللہ وحدت عطا فرما، آمین. یگانگت عطا فرما، اتفاق و اتحاد عطا فرما. ہماری لیڈرشپ کو قوم اور ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت جو لوگ تیرے بندوں کے لیے ڈونیشنز دے رہے ہیں، ان کے ڈونیشنز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرما. اور اپنے وعدے کے مطابق اللہ پاک ان کو اس کا بڑا بدلہ، اس کا اجر و ثواب، اس کا ریٹرن عطا فرما. اللہ رب العزت اس وقت جو بہنیں، جو بیٹیاں اس مصیبت میں ہیں، اللہ ان بچیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما. ہماری جو بوڑھی مائیں اس وقت مصیبت میں پھنسی ہے، اللہ ہماری ان ماؤں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. وہ کربلا کے مسافروں کو یاد کریں کہ کن آزمائش اور تکالیف سے وہ گزرے ہیں، اور آگے اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو بھی دور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس تنگی کے بعد بہت آسانی عطا فرمانے والا ہے، بہت خیر و برکت عطا فرمانا والا ہے. اللہ پاک پاکستان کو سالمیت اور استحکام عطا فرما. پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. ہمیں دہشت گردی، منافرت، ظلم، بددیانتی، یہ جو بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ان کے شر سے ہماری قوم کو محفوظ فرما. ہمیں دیانتدار، نیک، صالح لیڈرشپ عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہ یہ ادارہ جے ٹی وی، اللہ پاک محترم جناب اویس ربانی صاحب اس پروگرام کے توسل سے اس پورے ادارے کو بھی برکتیں عطا فرما. جو تیرے بندوں کی ڈارس بندھا رہے ہیں اس مشکل وقت میں، تو اللہ اس پروگرام کو اور اس ادارے کو بھی برکتیں، دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ.